أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمۃ من ربک انہ کان هو السمیع العلیم۔ یہ سورۃ الدخان کی شروع کی 6 آیتیں ہیں، جس کا مختصر ترجمہ یہ ہے: حامیم روشن کتاب کی قسم ہے، ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہم ہی ڈرانا مقصود ہے۔ سارے کام جو حکمت پر مبنی ہیں اسی رات تصفیہ پاتے ہیں، ہمارے خاص حکم سے، کیونکہ ہمیں رسول بھیجنا منظور تھا۔ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے، بے شک وہی سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا وہی ہے۔ تو اس آیت کی تحت میں بعض مشہور مفسرین جیسے حضرت اکرامہ رحمۃ اللہ علیہ نے لیلۃ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات لی ہے، اور ہر زمانے کے مشہور معروف مفسرین نے اپنی تفسیر میں حضرت اکرامہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس تفسیر کو ذکر کیا ہے۔ جمہور علماء کی رائے اس آیت سے مراد شب قدر ہے، مگر قابل غور بات یہ ہے کہ اگر شب برات کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو مشہور مفسرین اس آیت کی تفسیر میں حضرت اکرامہ رضی اللہ عنہ کی تفسیر کا ذکر کیوں کرتے، بلکہ اس کی مخالفت کرتے، لیکن مخالفت نہیں کی، انہوں نے جمہور کا مذہب بھی نقل فرما دیا اور حضرت اکرامہ رضی اللہ عنہ کی رائے کو بھی نقل فرمایا ہے۔ اور احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے شب برات کے متعلق تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتدرین ای لیلۃ ھذہ؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، قال ھذہ اللیلۃ النصف من شعبان، ان اللہ عز وجل یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمستغفرین ویرحم مسترحمین ویؤخر اہل الحقد کما ہم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ رب العزت اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں، بخشش چاہنے والوں کو بخش دیتے ہیں، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں، اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ينزل اللہ الى السماء الدنیا لیلۃ النصف من الشعبان فیغفر لكل شيء الا رجل مشرك او قلبه شحناء۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ اس رات ہر اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہو، اور وہ شخص جس کے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہو۔ اور مشکات المصابیح کی ایک اور روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هل اتدرین ما هذه اللیلہ یعنی لیلۃ نصف من شعبان، قالت ما فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال فیما ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی هذه السنة وفیہا یکتب کل ہالک من بنی آدم فی هذه السنة وفیہا ترفع اعمالہم وفیہا تنزل ارزاقہم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سال جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ اس سال مرنے والے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جو ہے اس رات بنی آدم کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کو مقرر کردہ روزی اتاری جاتی ہے۔ اور ایک حدیث ہے، اتانی جبرائیل علیہ السلام فقال هذه اللیلہ لیلۃ النصف من الشعبان وللہ فیما اتقاء من النار بعدد شعور الغنم الكلب لا ينظر الله فيها إلى المشرك ولا إلى المخاصن ولا إلى المحاشن ولا إلى المحاشن ولا إلى القطع الرحم ولا إلى المسبل ولا إلى العاقل للوالدين ولا إلى المدمن الخمر۔ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، لیکن اس رات مشرک، کینہ رکھنے والے، قطع رحمی کرنے والے، اور ٹخنوں کے نیچے پیجامہ پہننے والے، ماں باپ کے نافرمان، شراب کے عادی کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں فرماتے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اس رات میں قیام کرو اور اس دن روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت سے سمائے آسمان یعنی آسمانی دنیا پر جو نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، کیا کوئی روزی کا جو ہے متلاشی ہے، روزی کو تلاش کرنے والا ہے کہ میں اسے روزی عطا کروں، کوئی مصیبت کا جو ہے مارا ہوا ہے کہ کوئی مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرتا ہے کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں، کیا کوئی ایسا ہے حتیٰ کہ صبح صادق تک جو ہے یہ آواز لگائی جاتی ہے۔ اب ان تمام احادیث کے بعد آپ حضرات کے سامنے شب برات کے متعلق جلیل القدر حضرات کی کیا رائے ہیں وہ رائے بھی انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من اللیلۃ النصف من الشعبان، لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات زیادہ افضل کوئی رات نہیں ہے۔ اس طرح علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ النصف من الشعبان کانا
تابعون من اہل الشام کا خالد ابن معدانی و مکحول و لقمان ابن عامر وغیرہم يعظمونها ويجتهدون فيها في عبادتي وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها۔ اہل شام کے تابعین امام خالد بن معدان اور امام مکحول اور امام لقمان بن عامر وغیرہ حضرات شعبان کی 15ویں رات کی تعظیم کرتے تھے، اس رات خوب محنت سے عبادت کرتے تھے۔ ان حضرات سے لوگوں نے شب برات کی فضیلت کو جو ہے لیا ہے۔ امام محمد بن ادریس الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بلغنا انہ کان یقال ان الدعاء یستجاب فی 5 لیال فی لیلۃ الجمعۃ و لیلۃ الضحیٰ و لیلۃ الفطر و اول لیلۃ من الرجب و لیلۃ النصف من الشعبان وانا استحب کل ما حکمت فی هذه اللیال من غیر ان یکون فرضا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے، کہا جاتا ہے کہ 5 راتوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، جمعہ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات۔ میں نے ان راتوں کے متعلق جو بیان کیا ہے اسے مستحب سمجھتا ہوں، فرض نہیں سمجھتا۔ علامہ زید الدین بن ابراہیم الشیری المصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من المنظوبات احیاء لیال الشعر من الرمضان ولیلۃ العیدین ولیال 10 ذی الحجۃ ولیلۃ النصف من الشعبان کما ورثت به الاحادیث وذکرها فی الترغیب والترہیب مفصلۃ۔ رمضان کی آخری 10 راتوں میں، عیدین کی راتوں میں، ذی الحجہ کی 10 راتوں میں، شعبان کی 15ویں رات میں اور شب بیداری کرنا مستحب میں سے ہیں، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔ علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب و ترہیب کے اندر مفصل ذکر کیا ہے۔ حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان هذه لیلہ لیلۃ البراۃ وصح روایت فی فضل لیلۃ البراۃ، اور یہ رات لیلۃ البراۃ ہے، اس لیلۃ البراۃ کی فضیلت کے بارے میں روایات صحیح ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شب برات کی اتنی اصل ہے، 15ویں رات اور 15ویں دن اس مہینے کا بہت بزرگی اور برکت کا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں شب برات کی فضیلت میں بہت سی روایت مروی ہے، جن میں سے بیشتر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در المنصور میں جمع کر دی ہے۔ ان روایت کے ضعف کے باوجود شب برات میں اہتمام عبادت بدعت نہیں۔ اول تو اس لیے کہ روایات کا تعداد اور اس کا مجموعہ اس پر دلالت کرتا ہے لیلۃ البراۃ کی فضیلت بے اصل نہیں ہے۔ دوسرا، امت کا تعامل لیلۃ البراۃ میں بیداری اور عبادت کا خاص اہتمام کرنے کا رہا ہے، اور یہ بات کئی مرتبہ گزر چکی ہے کہ جو بھی ضعیف روایت مؤید بالتعامل ہو وہ مقبول ہوتی ہے، لہذا لیلۃ البراۃ کی فضیلت ثابت ہے۔ ہمارے زمانے کے بعض ظاہر پرست لوگوں نے احادیث کو محض سندی ضعف کو دیکھ کر کے لیلۃ البراۃ کی فضیلت کو بے اثر قرار دینے کی جو کوشش کی ہے وہ درست نہیں۔ یہ جو ہے حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ درس مشکات شریف کے اندر انہوں نے یہ جملے کہے ہیں۔ تو اب ان تمام باتوں کے بعد جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی جو رات ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، شب برات کے اندر عبادت کرنا، اور شب برات کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرنا، شب برات کے اندر توبہ استغفار کرنا، یہ جو ہے جائز ہے، مستحب ہے، اور عبادت کرنے والوں کو ثواب نصیب ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اور شاہ کی صلاۃ کے متعلق یہ
کہ بعض حضرات کیا کہتے ہیں، اس رات کے اندر کچھ اور چیزیں جو ہے لگا دیتے ہیں، کچھ اور مزید چیزیں بیان کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہیں۔ اس رات میں عبادت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو عبادت کا کوئی خاص طریقہ منقول نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جو ہے اس میں کیا نماز پڑھنا، کیسے نماز پڑھنا؟ نفل نماز پڑھیے۔ کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص عبادت اس رات کے لیے مقرر نہیں ہے کہ جیسے بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو ہے پہلی رکعت میں علم سورہ پڑھو، اس کے بعد پھر 50 مرتبہ جو ہے یہ سورہ پڑھو، دوسری رکعت کے اندر علم کا سورہ پڑھو، پھر 100 مرتبہ یہ سورہ پڑھو۔ اس طرح کوئی خاص عبادت اس رات میں نہیں ہے۔ یہ سب جو ہے لوگوں نے اپنے طرف سے اس کو مقرر فرمایا ہے، اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ البتہ اس رات میں عبادت کے لیے مختلف عبادتیں کی جا سکتی ہیں، نفل نمازیں ہیں، نفل نمازوں میں کوئی خاص سورہ اور کوئی خاص عدد متعین نہیں ہے، آدمی کے اپنی طاقت کے حساب سے، اپنی حیثیت کے حساب سے نفل نمازیں پڑھ لے، جتنی اللہ توفیق دی اتنی پڑھ لے۔ البتہ اس میں ایک ضروری کام یہ کرے کہ رکعتوں کو چھوٹے چھوٹے پڑھنے کے بجائے ذرا لمبی رکعت کر لے، قرات کو لمبا کر لے۔ اگر بڑی صورتیں آتی ہے تو بڑی صورتیں پڑھ لے، بڑی صورتیں نہیں آتی تو چھوٹی 2-3 صورتیں ملا کر کے پڑھ لے۔ یہ رکعت لمبی ہو جائے گی، قرات لمبی ہو جائے گی، رکوع بھی ذرا لمبا کر لے، سجدہ بھی ذرا لمبا کر لے، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ عمل کر سکتے ہیں کہ آپ نماز کو جو ہے لمبی نماز ادا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نماز زیادہ پسند ہے جو لمبی نماز ہو، جس کا قیام لمبا ہو اور جس کی رکوع لمبی ہو اور جس کا سجدہ لمبا ہو، ایسی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور وہ نمازیں جو بالکل کوے کی ٹھونگ کی طرح ادا کی جائے، کشتی پکڑنے کی طرح اٹھک بیٹھک کیا جائے۔ کچھ حضرات نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ وہ کشتیاں کاٹ لیں، بس اٹھ رہے بیٹھ رہے اٹھ رہے بیٹھ رہے۔ جیسے بچوں کو اسکول میں کہا تو اٹھک بیٹھک کر، تو بندہ جو اٹھک بیٹھک کرتا ہے تو ایسے نماز زبا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسی نمازیں اللہ کو بس قبول نہیں ہوں گی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بندوں کی نماز کو اٹھا کے ان کے منہ پہ مار دیں گے، پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے منہ پہ مار دیا جائے گا، وہ نمازیں اللہ قبول نہیں کریں گے۔ کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ کبھی رکوع اچھا کرتا تھا، سجدہ نہیں کرتا، صحیح نہیں کرتا تھا، کبھی سجدہ اچھا کرتا تھا تو رکوع صحیح نہیں کرتا تھا۔ تو رکوع سجدہ صحیح نہ کرنے پر، جس کو شریعت کے اصطلاح میں کہتے ہیں تعدیل ارکان، نماز کے اندر اطمینان کے ساتھ ہر رکن کا ادا کرنا، تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان نہ کرنے پر نماز صحیح سے ادا نہیں ہوتی۔ یہ آج رات کی بات نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر کے لیے نماز کی بات ہے۔ نماز اگر اطمینان سے نہ پڑھی جائے، نماز کا رکوع صحیح نہ کیا جائے، نماز کا سجدہ صحیح نہ کیا جائے، رکوع سے اٹھ کر کے سیدھا کھڑے ہوئے جو ہے یہاں تک کہ کمر سیدھی ہو، اتنا بھی انتظار نہ کیا جائے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ اطمینان سے نہ بیٹھا جائے، جلدی جلدی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی تشریف لائے اور انہوں نے نماز ادا فرمائی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور کہا کہ اللہ کے بندے جا، پھر سے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو وہ صحابی رسول گئے اور انہوں نے پھر دوبارہ نماز پڑھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ اللہ کے بندے جا، پھر سے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ پھر گیا اور انہوں نے نماز پڑھی۔ پھر بلایا، کہا کہ اللہ کے بندے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتلا دیجئے کہ نماز کیسے پڑھو۔
میں تو 3 مرتبہ نماز پڑھ چکا ہوں اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، لہذا پتہ چلتا ہے کہ میری نماز میں کوئی خرابی ہے، میری نماز کے اندر کوئی غلطی ہے، تو لہذا آپ ہی بتلا دیجیے میں نماز کیسے پڑھوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتلایا کہ جب جو ہے رکوع کر تو اطمینان سے رکوع کر، جب رکوع سے کھڑے ہو جا تو اطمینان سے کھڑے ہو جا کہ پیٹھ کے جو ہڈیاں ہیں وہ ساری اپنی جگہ پر پہنچ جائے، اطمینان سے کھڑے ہو، اور اس طرح سجدہ کر تو اطمینان سے سجدہ کر، پھر سجدے کے بعد جلسے میں بیٹھ تو ذرا اطمینان سے بیٹھ، 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے اس طرح ترتیب کے ساتھ نماز سکھلائی جس کے اندر تعدیل ارکان کا حکم فرمایا۔ تعدیل ارکان، ہر رکن کو، ہر جز کو اچھی طرح سے ادا کرنا، یہ واجب ہے نماز میں، نماز کے اندر یہ عمل واجب ہیں، اور اس کے چھوڑنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھا ہے، تو نماز جو ہے کس طرح پڑھنی چاہیے کہ نماز اطمینان سے ادا کرے، نماز اطمینان سے ادا کرے۔ تو یہ زندگی بھر کے لیے نماز کا معمول ہے کہ ہماری نماز اچھی طرح ادا ہو، جلدی جو ہے نماز نہ پڑھیں، اور جلدی جو ہے آدمی نماز کے لیے نہ آئے، اور جلدی وضو نہ کرے۔ ہمارے یہاں کا ماحول یہ ہے کہ جب تک مسجد میں وقت نہیں ہو جاتی اور اقامت نہیں کہا جاتا لوگ اپنے اپنی جگہ رہتے ہیں، جب اقامت ہوتی ہے تو لوگ بھاگ کر آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے نماز کے لیے بھاگنے سے منع فرمایا، جب نماز کو بھاگ کر مت جاؤ، اطمینان سے پہلے آ جاؤ، آرام سے آ جاؤ نماز کے لیے، پہلے ہی آ جاؤ۔ اب جلدی بھاگ کر آتے ہیں، اب وضو کرتے ہیں تو جو ہے جلدی وضو کرتے ہیں کہ رکعتیں نہ چھوٹ جائیں، اور وضو کر کے بعض بندوں کا حال ہوتا ہے کہ وضو خانے سے رکوع میں جب آتے ہیں اندر، اب امام صاحب رکوع میں ہے تو یہ اللہ کا بندہ اندر آ کے صف میں آ کر رکوع نہیں کرتا ہے، وضو خانے سے چھپ کے وہاں سے رکوع میں آتا ہوتا، ایسے جو ہے نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اگر خلاف کرتے ہیں تو ثواب کے بجائے عذاب ہو سکتا ہے، اس لیے جو ہے نماز کو اطمینان سے پہنچے، وقت سے پہلے پہنچے، وضو اچھا کرے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام مکے سے مدینہ تشریف لا رہے تھے، ایک جگہ راستے میں ایسی جگہ میں رکے جہاں پر پانی تھا، عصر کی نماز کا وقت تھا، تو صحابہ اکرام نے عصر نماز کے لیے ذرا جلدی کی، اور اس جلدی میں جلدی وضو کرنے میں کچھ حضرات کی ایڑیاں سوکھ رہ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے صحابہ جو تمہاری ایڑیاں سوکھی رہ گئی ہیں اللہ سے ڈرو کہ جو وہ ایڑیاں جو سوکھی رہ گئی ہیں وہ جہنم میں جانے والی ہے، ایڑیوں کا جو حصہ جو سوکھا رہ گیا ہے وہ جہنم میں جلنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے کہ وضو کو اچھی طرح کرو، اسباغ الوضو، وضو کو اچھی طرح ادا کرو، تو یہ وضو اطمینان سے کرنا چاہیے، اچھی طرح سے وضو کرنا چاہیے، کیوں؟ وضو سے ہی نماز ہے، اب وضو ہے صحیح ہے تو نماز صحیح ہے، وضو خراب ہے تو پوری نماز ہی ادا نہیں ہوگی، تو اس لیے وضو اچھی طرح اطمینان سے کرے، اور جلدی بھاگ کر کے نہ آئے، جلدی وضو نہ کرے، آرام سے اطمینان سے وضو کرے، اچھی طرح ہر عضو کو دھوئے، اچھی طرح ہر عضو کو دھو کر کے وضو والا عمل مکمل کرے، پھر نماز اطمینان سے پڑھے، نماز اطمینان سے پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں کہ جو ہے مومن کا دل مسجد میں آئے تو سکون پانا چاہیے۔ بعض دفعہ تو ایسا ہمیں لگتا ہے کہ مسجد میں بندہ آتا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کانٹے پر بندہ بیٹھا ہے، تکلیف کی جگہ میں، گرمی کی جگہ پر بندہ بیٹھا ہے۔ جب کہیں بندہ تکلیف کی جگہ میں، گرمی کی جگہ بیٹھتا ہے، کسی ضرورت کے لیے جیسے ضرورت پوری ہوئی تو بھاگ جاتا ہے،
تو ویسے جو ہے لوگ نماز کو آتے ہیں تو جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف میں بیٹھے ہیں، جیسے سلام پہلے سب بھاگ جاتے ہیں، اطمینان نہیں، سکون نہیں، مسجد میں آرام سے آ کر بیٹھ کر کے اپنی تکلیف اللہ کو سنانے کا مزاج نہیں، بس آئے فوراً جو ہے 2 رکعت ہوئی کہ نہیں کہ بھاگ گئے، ایسے نہیں، اطمینان سے نماز کے لیے آئے، نماز اچھی طرح ادا کرے، نماز اچھی طرح پڑھیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر فرض نماز کے بعد دعائیں قبول فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں دعائیں قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر افطار کے موقع پر دعائیں قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سحری کے موقع پر دعائیں قبول فرماتے ہیں، تہجد کے اندر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو خاص خاص موقع ہیں دعائیں قبول ہونے کے، تو یہ ان کے اندر دعاؤں کا ہم اہتمام کریں۔ بہرحال کہ اس رات کے اندر کوئی خاص عبادت تو ہے ہی نہیں ہے، نفل نمازیں کا جو ہے اہتمام کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور جو ذکر اذکار کرے، وقت کو ضائع نہ کرے، بیکار کی باتوں میں نہ گوائے۔ عام طور پر ہمارے یہاں جو مشہور ہے کہ جاگنے کی رات، نام بھی ہم نے ایسا ہی رکھا ہے، کام بھی ہم ایسے کرتے ہیں، پکے مسلمان ہیں، نام کے برابر کام کرتے ہیں۔ کہا کہ جاگنے کی رات ہے تو کیسے بھی جاگو، جاگنے کی رات ہے تو کیسے بھی جاگو، بیان ذرا لمبا کراؤ، پھر اس کے بعد باہر جو ہے روڈ پہ کھڑے ہو کر کے چائے دکانوں کے پاس، سینٹروں میں نوجوان بچے جو ہے بائکس پر، گاڑیوں پر یہاں وہاں جو ہے وقت گزارتے ہیں اور صبح تک جو ہے جاگتے ہیں۔ دیکھیں اس طرح جاگنے سے کوئی ثواب نہیں، اس لیے کہتا ہوں کہ جو رمضان کی راتوں کو اور ان راتوں کو بجائے جاگنے رات کہنے کے آپ یوں کہیں کہ عبادت کی رات ہے، کیونکہ نام کا اثر ہوتا ہے تو اس کا نام بھی رکھیں ہم عبادت کی رات، اور اس میں عبادت کریں۔ اس کے اندر جاگنا مراد یہ ہے کہ عبادت کی جائے، پھر عبادت کے ساتھ جاگنے کو ثواب ہے، خالی جاگنے کو ثواب نہیں ہے۔ تو بیکار کی باتیں اور ادھر ادھر کے جو ہے چیزیں ہرگز نہ کریں، اور خاص کر کے ایسے موقع پر تو کہتا ہوں کہ باہر جمع ہو کر کے کچھ کرنا نہیں، کیوں؟ جب جمع ہوں گے باتیں چلیں گی تو پھر ضرور کسی نہ کسی کا ذکر چھڑ جائے گا، اب اس کے بارے میں غیبتیں شروع ہو جائے گی، وہ ایسا کرتے یا ایسا کرتے، وہ یہ ہے۔ تو آپ فضیلت والی رات میں، برکت والی رات میں، عظمت والی رات میں نیکیاں کما رہے کہ گناہ کما رہے، خود فیصلہ کر لیں۔ تو باتوں میں لگیں گے، غیبتوں میں لگیں گے، تو بجائے نیکیوں کی جو ہے گناہ کمانے والے ہم بن جائیں گے۔ اس لیے جتنی توفیق دیں اتنا جو مسجد میں ٹھہرے، نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر کریں، دعا کریں، نیند آ جائے کوئی مسئلہ نہیں، آرام سے گھر کو جا کے سو جائے، اور صبح جو ہے جن حضرات کو سحری کرنا ہے، ارادہ ہے، وہ جلدی اٹھے اور سحری کرے، تہجد بھی پڑھ لے اور سحری بھی کر لے۔ رمضان کا بھی یہی معمول ہے کہ جتنی طاقت ہے جاگے، اور جو نیند آتی ہے تو سو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر جو زبردستی جاگنا، اب اس کے لیے جو ہے بیکار کی باتیں کرنا، اس کے لیے جو ہے دوسرے کاموں میں لگ جانا، تو یہ بجائے نیکی کمانے کے الٹا نیکی گمانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے جتنی توفیق ہو عبادت کریں، عبادت اصل چیز ہے۔ حضرات علماء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں تاثراتوں کے اندر جو بیانات کا سلسلہ ہے یہ ہمارے یہاں ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اب یہ بھی بند ہونا چاہیے، نہیں لوگوں کو معلوم ہوتا نہ، لوگ جو ہے فضیلت سنتے تو کرتے نہ، تو کہا کہ وہ کام پہلے کر لو، تاخرات سے پہلے بیان رکھو، تاخرات کے اندر عبادت کا موقع دو، تاخرات کا ایک لمحہ بھی بیکار نہیں جانی چاہیے، جاگنے راتوں کا جو ہے ایک لمحہ بھی بیکار نہیں جانا چاہیے۔ تو یہاں تک کہا جا رہا ہے، تو بہرحال ہے کہ اصل چیز عبادت ہے، اصل چیز عبادت ہے کہ اس کے اندر اس عبادت بندہ عبادت کرے۔ تو وہ احادیث مبارکہ کہ سارے احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ جو بھی بندے اللہ سے اس رات میں مغفرت مانگیں گے اللہ ان کی مغفرت فرما دیں گے، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جسے اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ تو ان میں سے ایک بندہ مشرک ہے، شرک کرنے والا بندہ ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرماتے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں اللہ معاف فرماتے۔ تو شرک ایسا گناہ ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے اس کی معافی نہیں ہے۔ اب قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر فرمایا کہ ان شرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بڑا گناہ ہے، بھاری ظلم ہے، عظیم گناہ ہے۔ تو شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، لہذا جو ہے اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی اور کو جو ہے شریک ٹھہرانا، یا اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں وہ صفات کسی اور کے اندر سمجھنا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دینے والے ہیں، اگر کوئی بندہ خیال کرتا ہے کہ فلاں صاحب بھی روزی دیتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دینے والے ہیں، قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ جس کو ہم چاہتے ہیں لڑکے ہی لڑکے دیتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں دونوں ملا کر کے دیتے ہیں، اور جس کو ہم چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں، یعنی کوئی اولاد ہی نہیں دیتے۔ یہ سب ہماری قبضہ قدرت میں ہے، ہماری طاقت میں ہے۔ اب کوئی بندہ خیال کرتا ہے کہ جو ہے فلاں صاحب بھی اولاد دیتے ہیں، یا جو ہے سانپ کے پاس جانے سے اولاد ملتی ہے، سانپ کو دودھ ڈالنے سے بچے ہو سکتے ہیں، یا فلاں صاحب کے پاس جانے سے جو بچے ہو سکتے ہیں، یہ شرک ہے، کھلا کھلا شرک ہے۔ اللہ کی جو صفات ہیں وہ غیر کے لیے ثابت کرنا یہ بھی شرک ہے۔ تو جو صفات اللہ کے ہیں، اللہ جو ہے مشکلوں کو دور کرنے والے ہیں، مشکل کشا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا، مشکلوں کو دور کرنے والا سمجھنا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے ضرورتوں کو پورا کرنے والے، حاجت روا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھنا یہ بھی شرک ہے۔ اس طرح اللہ کی جو خاص صفات ہیں، ان صفات کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر بھی سمجھنا یہ شرک ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ سب کو جاننے والے ہیں، اب اللہ کے علاوہ کسی اور کو آپ سمجھ رہے کہ فلاں صاحب ہے ان کو سب معلوم ہو جاتا ہے، انہوں بھی عالم الغیب ہے، شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غیب کا علم جاننے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو غیب کا علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر ماں باپ کے نافرمان کی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ آپ کلی والدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت فرمائی، حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، احسان کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ نرم اور نرم گفتگو کرے، ان کے ساتھ ان کی خدمت کا معاملہ کرے۔ اللہ نے جو اس بات کی وصیت فرمائی، اس بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اور اس کے بعد کا حق ماں باپ کا ہے۔ ان کے بعد اللہ کے بعد ماں باپ کا حق ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ ایک صحابی رسول آیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماں باپ کا ہم پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے فرمائے، کہا یا تو تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے، یا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم ہے۔ معنی یہ ہے ماں باپ کی اگر خدمت کرو گے، ماں باپ کا جو ہے خیال رکھو گے، ان کی دعائیں لو گے، اور جو ان کے فرمانبردار بن کر رہو گے، تو وہ تمہارے لیے جنت کا ذریعہ، تم جنت میں جاؤ گے۔
اگر معاملہ تمہارا اس سے الٹ ہو، ماں باپ کو ستاتے ہو، ماں باپ کو پریشان کرتے ہو، ماں باپ کا دل دکھاتے ہو اور ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو، تو پھر یہ جو ہے تمہارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ ان کے سامنے اف تک مت کہو، جھڑکی سے بات مت کرو، ماں باپ کو بے ادبی سے مت بلاؤ، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے مت بولو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک کا حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اپنے بازو کو جھکا دو اور ان سے نرم لہجے میں بات کرو۔ تو ماں باپ کے یہ حقوق شریعت نے بتلائے ہیں۔ فرمایا کہ کوئی بندہ اگر ایسا ہے کہ وہ ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو پریشان کرتا ہے، ماں باپ کا خیال نہیں کرتا، ماں باپ کو دل دکھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی اس رات میں مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ رمضان میں بھی اس بندے کی مغفرت نہیں ہوگی، شب قدر کے اندر بھی اس بندے کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ایسے کوئی افراد ہے تو ان کے لیے بہت ہی زیادہ ڈرنے کا مقام ہے اور بہت ہی زیادہ جو ہے خوف کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایسے حضرات کیا کریں؟ ماں باپ سے معافی مانگ لیں، جا کے جو ہے معاملے کو صاف کر لیں۔ رمضان مبارک آ رہا ہے، رمضان سے پہلے ایک آدھ جوڑا لے کر چلے جائے، کوئی تحفہ لے کر چلے جائے، ماں باپ کے پاس جا کر جو ہے ان کے پاس بیٹھ جائے اور جو ہے رو کے پلا کے معافی مانگ لے۔ ماں باپ تو بچوں پر مہربان ہوتے ہیں، آپ کے آنے پر بھی جو بڑا خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کے سامنے جو ہے اپنی غلطی کا اقرار کریں تو وہ ضرور قبول کر لیتے ہیں۔ بہرحال معافی مانگ کر جو معاملے کو صاف کر لے، ورنہ اس رات میں جو ہے ایسے بندوں کی مغفرت نہیں ہوگی، رمضان مبارک کے اندر بھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی، شب قدر کے اندر بھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اب بتائیے ایسے ایسے موقع پر اس بندے کی مغفرت نہ ہو تو پھر کب ہو سکتی ہے؟ تجھے والدین کی نافرمان کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، والدین کی نافرمانی، والدین کی جو ہے کو ستانا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کا بدلہ قیامت میں دیتے ہیں، آخرت میں دیتے ہیں، مرنے کے بعد دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کو ستانا ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے اس کا بدل آخرت میں تو دیں گے ہی دیں گے، اس کی سزا آخرت میں تو ملے گی، لیکن دنیا کے اندر بھی جو ہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی جو ہے اس کی سزا دنیا کے اندر مل کے رہتی ہے، تو یہ ایسا گناہ ہے۔ اور فرمایا کہ جس کے پائجامہ ٹخنے سے نیچے ہو اس کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ ٹخنے سے نیچے پائجامہ پہننا، ٹخنے سے نیچے پینٹ پہننا، ٹخنے سے نیچے لنگی پہننا، یا اس طرح کوئی بھی لباس جو اوپر سے پہنی جاتی ہو اور کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنوں کے نیچے تک آتی ہو تو وہ حرام ہے، اور حدیث کے اندر اس کی سخت وعید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ ٹخنوں کے نیچے کا وہ حصہ جو ازار کے نیچے آ جائے، پائجامہ کے نیچے، پینٹ کے نیچے، لنگی کے نیچے، ٹخنوں کے نیچے جو حصہ آتا ہے وہ حصہ جہنم میں ہوگا۔ لا ينظر اللہ یوم القیامہ من جر ثوبہ لا ينظر اللہ یوم القیامہ، جو بندہ تکبر کے طور پر، فیشن کے طور پر، غرور کے طور پر ٹخنوں کے نیچے جو ہے پینٹ پہنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے پر نظر رحمت تک نہیں فرمائیں گے اور اس کو جو ہے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو ٹخنوں کے نیچے پینٹ پہننا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں جس کا بندے کو ہمیشہ کنٹینیو
عذاب لکھا جاتا ہے، گناہ لکھا جاتا ہے۔ ایک ہے ٹخنوں کے نیچے پیجامہ پہننا، کہ جب تک آدمی ٹخنوں کے نیچے پیجامہ، پینٹ، لنگی جو بھی ہو ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا رہے گا، جتنا دیر تک وہ لٹکتا رہے گا اتنے دیر تک مسلسل مسلسل گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ اور دوسرا فرمایا داڑھی کاٹنا، شیو کرانا، یہ ایسا گناہ ہے جب تک بندہ شرعی داڑھی کی مقدار تک نہیں رکھ لیتا اس وقت تک مسلسل 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 گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ یہ دو گناہ ایسے جو کنٹینیو گناہ لکھے جاتے ہیں، ٹخنوں کے نیچے پیجامہ پہننا اور جو ہے داڑھی کٹوانا، یہ گناہ مسلسل لکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹخنوں کے نیچے پیجامہ پہننے والے کی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ تو ٹخنوں کے نیچے پیجامہ پہننا جو ہے نا یہ بری بات ہے، نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو جو ہے ہمیں چاہیے کہ جو ہے اپنے پینٹ ایسے سلا لے جو ٹخنے کے اوپر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا اظہار، مرد کا جو ہے مرد کا کپڑا آدھی پنڈلی تک ہے، آدھی پنڈلی گھٹنے سے لے کر ٹخنے اس کے بیچ تک، یہ ہے مومن کے کپڑے پہننے کا طریقہ، یہاں تک کپڑا پہنے۔ مومن کا لباس آدھی پنڈلی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد اجازت ہے، تھوڑا نیچے کر لے ٹھیک، اور تھوڑا نیچے کر لے ٹھیک، اور تھوڑا نیچے کر لے ٹھیک، اور تھوڑا نیچے کر لے ٹھیک، بس آخری حد ٹخنا ہے، ٹخنے کے اوپر تک آخری حد ہے، اس کے نیچے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے مرد کے لیے۔ اصل اجازت تو یہاں تک ہے، یہاں تک کپڑا ہونا چاہیے، اور وہاں سے نیچے 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 ٹخنوں تک کی اجازت ہے، یا آخری حد ہے، اس کے نیچے پہننے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو جو ہے ٹخنوں کے نیچے پیجامہ پہننا بھی، پہننے والے کی بھی ساتھ میں مغفرت نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہ گناہ اس لیے اگر وہ پہنتے ہیں توبہ استغفار کر لے، آئندہ سے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اور اسی طرح اس رات میں بغض رکھنے والے، ایک دوسرے کے خلاف دشمنی رکھنے والے، دلوں کے اندر دوسروں کے بارے میں برائی سوچنے والے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ تو لہذا اپنے دلوں کو پاک صاف کرے، مسلمانوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں دلوں کے اندر سے جو بھی دشمنیاں ہیں اور جو بھی جو ہے عداوتیں ہیں اس کو صاف کر دے، اس کو معاف کر دے، ان کو معاف کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا انس میرے بیٹے، میری پیاری سنت یہ ہے کہ تو مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھا کر، مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھا کر۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ہے مسلمانوں کے بارے میں ہم اپنے دل کو صاف رکھے، اپنے دل کو پاک رکھے، کسی بھی مسلمان کے بارے میں دل کے اندر بغض نہ ہو، کسی بھی مسلمان کے بارے میں دل کے اندر کینہ نہ ہو، کسی بھی مسلمان کے بارے میں دل کے اندر برائی نہ ہو۔ یہ آج کل بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلے پر جو ہے دلوں کے اندر کینہ اور حسد پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ اور عجب معاملہ ہے کہ ایک بندہ وہ اپنی محنت سے کماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روزی میں برکت دیتے ہیں اور وہ ترقی کرتا جاتا ہے، تو اب یہ بندے کو جو ہے یہ ہضم نہیں ہوتا، یہ ہمارا بھائی، ہمارا مسلمان کل تک تو جو ایسا تھا آج ایسا کہیں کو ہو گیا۔ عجب جو ہے حسد دل میں پیدا ہوتی ہے، ارے آپ کو کیا تکلیف ہے، کل تک بندہ سائیکل پہ جاتا تھا آج گاڑی پہ جا رہا ہے، تو آپ کا کیا مسئلہ، آپ کو پیسے تھوڑی لے کے جا رہا ہے، اللہ نے اس کو دیا، محنت کیا، اللہ نے اس کی روزی دی، وہ جو ہے ترقی کرتا ہے، آپ کو خوشی ہونا چاہیے۔ خاندانوں میں بھی یہ بڑا عجب مسئلہ ہے، کوئی گھر بن لیتے ہیں تو دوسرے رشتہ دار جو ہے جلن شروع ہو جاتی ہے، کوئی گاڑی لے لیتے ہیں دوسرے رشتہ دار جلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیا ہے گاڑی لے لیا ہے، عجب معاملہ ہے۔ ارے بھائی آپ کے پیسے تو نہیں لے گا، آپ کا حق مار کے لیا تو آپ کو کہنا چاہیے کہ بھائی ہمارا حق مار کے لے رہا ہے، وہ محنت کر کے کوشش کر کے وہ بیچارہ ترقی کر رہا ہے، تو بجائے خوش ہونے کے جو ہے الٹا جو ہے دل میں حسد پیدا کر لیتے ہیں۔ خوشی اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہمارا بھائی ماشاءاللہ ترقی کر رہا ہے، اب وہ ذرا مضبوط ہوگا
اس کے پاس مال ہوگا، اچھی حالت میں ہوگا، تو کبھی ہم جائیں گے تو ہمارا خیال کرے گا، کبھی ہمیں ساتھ دے گا. ارے یہ اس بات کی خوشی ہونی چاہیے. اس کے بجائے کہاں سے آتا ہے اسے، اور کیسا لے لیتا ہے، کہیں کو لے لیتا ہے. اب یہ دل کے اندر جو ہے جلن شروع ہو جاتی ہے، اور جو ہے طرح طرح کی باتیں ہم کرنے شروع کر دیتے ہیں، عجب عجب کی جو ہے قصے ہوتے رہتے ہیں. یہ سب یہ ایک دم اسلام کے خلاف، تعلیمات کے خلاف ہے. اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے کہ دوسروں کے خلاف بغض رکھے، دوسروں کے خلاف جو ہے حسد رکھے. رکھ لیجئے کہ دوسروں کے خلاف بغض رکھنے سے اور حسد رکھنے سے سامنے والے کا کچھ نقصان ہوگا نہیں، سامنے والے کو نقصان ہوتا نہیں ہے، ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے. حسد کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کے حسد رکھتا ہے تو حسد یہ ایسی بیماری ہے انسان کے اعمال کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے جو ہے سوکھے گھاس کے اوپر انگار ڈال دے تو وہ جو ہے وہ انگار جو ہے جیسے وہ سوکھے گھاس کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، ویسا حسد جو ہے انسان کے اعمال کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے. تو ہمارے زندگی بھر کے اعمال برباد ہو رہے ہیں، اور حسد کرنے کی وجہ سے، جلنے کی وجہ سے، اب جو ہے بار بار اس غم میں رہنے کی وجہ سے ان کو بیماریاں آتے رہیں گی، کنٹینیو جو ہے ان کی طبیعت خراب ہوتی رہیں گی، بیماریاں آتے جائیں گے. یہ دنیا کا نقصان ہے، آخرت کے اعمال برباد، یہ آخرت کا نقصان ہے. وہ سامنے والے بندے کو ہمارے جلنے کی وجہ سے کچھ ہوگا نہیں، بلکہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جب تم کسی مسلمان کو دیکھو اچھی حالت میں دیکھو یا مسکراتے دیکھو، کہو کہ اللہ سنک، اللہ تمہیں خوش رکھے. یہ تم ان کے لیے دعائیں دو، اور ایک دوسرے کو ملو تو کہو السلام علیکم، اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر سلامتی بھیجے، اللہ تمہیں اچھا رکھے. تو ہماری دلی تمنا تو یہ ہونی چاہیے کہ جو ہم ایک دوسرے مسلمان کے بارے میں خیر خواہ ہو، اچھائی چاہنے والے ہو، اور جو اپنے بھائی کے بارے میں اچھی جو ہے امید رکھنے والے ہو. ہم چاہتے ہو کہ ہمارا بھائی اچھا ہو تو وہ بھی چاہے گا کہ جو ہے ہمارا بھائی اچھا ہو. عجیب بات یاد آئی، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو یہ تمنا ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے، یہ چیز مجھے مل جائے، تو اس کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو ہے بندے کو چاہیے کہ جو ہے دوسروں کے لیے وہ دعا کرے، وہ چیز دوسروں کے واسطے دعا کرے. کیا معنی یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہے کوئی نعمت مجھے مل جائے. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں اے اللہ مجھے یہ نعمت دے دے، یہ نعمت دے دے، یہ نعمت دے دے. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس نعمت کے بارے میں دوسرے بندوں کے بارے میں دعا کروں، اے اللہ میرے فلاں بھائی کو یہ نعمت دے دے، فلاں صاحب کو بھی یہ نعمت دے دے، میرے خاندان والوں کو بھی یہ نعمت دے دے، دوسروں کے لیے دعا کروں. حدیث میں ہے کہ جب بندہ اپنے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی حالت دیکھتے ہیں. دعائیں تین طرح قبول ہوتی، یا تو فوراً اللہ قبول کر لیتے ہیں، یا اللہ کیا کرتے ہیں اس دعا کو قبول نہیں کرتے مگر اس دعا کے بدلے میں کوئی بلا ہٹا دیتے ہیں، یا اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں. اب بندہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے بھائی کو یہ چیز دے دے، تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کو بھی وہ چیز دے دے. اب ہم دعا کر رہے ہیں اللہ میرے فلاں بھائی کو یہ چیز دے دے، تو فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے گا اللہ یہ چیز اس کو بھی دے دے. اب بندے کی دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی الگ مسئلہ ہے، فرشتے کی دعا تو ضرور قبول ہوگی. تو ہم دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو وہ چیز ہمیں ضرور مل جائے گی، کیوں ہمارے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہم خوشحال رہے تو ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے لیے جو خوشحالی کی دعا کرے، اے اللہ ان کو خوشحال رکھ، ان کو آباد رکھ. فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے اللہ اس کو بھی آباد رکھ، اس کو بھی خوشحال رکھ. تو جو ہماری زندگی میں خوشحالی آئے گی، ہماری زندگی جو ہے آباد ہوگی، کیونکہ ہمارے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں. تو میں کہ جس چیز کی تمنا ہو وہ تمنا دوسروں کے لیے بھی چاہو، اور جو ہے ان کے لیے دعا کرو تو فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. عجیب فلسفہ ہے، دیکھیے تعلیم دی جا رہی ہے کوئی دوسروں کے لیے اچھائی کی دعا کرو، دوسروں کے لیے اچھائی چاہو، خیر خواہی چاہو، اچھا معاملہ کرو، بجائے اس کے لیے دوسروں سے جلنا، حسد کرنا. یہ سب یہ اسلامی تعلیمات کے ایک دم جو ہے خلاف ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حسد رکھنے والے، بغض رکھنے والے، کینہ رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات معاف نہیں فرمائیں گے. تو یہ چند گنہگار ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے. ان میں سے ایک گنہگار ہے صلہ جو ہے قطع رحمی کرنے والا.
رشتہ ناتوں کو توڑنے والا۔ کوئی بندہ ایسا ہے جس نے کسی رشتہ دار سے جگہ تعلقات ختم کیے ہوئے ہیں، یہ بھی بہت ہوتا ہے۔ بات چھوٹی سی بات رہتی ہے مگر بات میں بات بڑھ جاتی ہے، تو میں ہو جاتا ہے، ضد میں آ جاتے ہیں، ضد میں آ کر کے اب غصے میں آ کر کہہ دیتے ہیں آج سے تیرا میرا رشتہ ختم۔ اب ان کے یہاں یہ نہیں جاتے، ان کے یہاں انہیں نہیں بلاتے، تعلقات بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی بہت خطرناک ہے۔ فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے لڑائی ہو جائے یا کوئی ناراضگی والی بات ہو جائے، اب اس کے بعد 3 دن گزر جائے اور یہ بندے آپس میں سلام و کلام نہ کر لیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کی نہ فرض قبول فرماتے ہیں نہ نفل قبول فرماتے ہیں۔ ان کی دعائیں قبولیت کے لیے آسمان کی طرف ایک بارش بھی نہیں اڑتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول نہیں فرماتے، ان کے روزے قبول نہیں، ان کی نمازیں قبول نہیں، ان کا ذکر اذکار قبول نہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں، سارے جو ہے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیتے ہیں۔ کہا کہ جب تک یہ دونوں صلح نہیں کر لیں گے، جب تک یہ دونوں آپس میں ملیں گے نہیں، تب تک ان کے کوئی عمل قبول نہیں کرتے۔ کہا کہ اگر یہ اسی حال میں مر جائے سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ تو رشتے ناطوں کو ختم کرنا، قطع تعلق کرنا، تعلقات کو توڑ دینا، رشتوں کو ختم کر دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرائط کے اندر قاطع اور رحم تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے ہیں۔ اس طرح رمضان میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے اور شب قدر کے اندر بھی ایسے بندوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو لہذا جو ہے کسی سے اگر کوئی معاملہ ہو گیا ہے تو آپ غلطی اس کی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ خود آگے بڑھ کے اپنے آخرت کا مسئلہ ہے، خود آگے بڑھ کے جو ہے معاملہ کو صفائی کر لے، تعلقات کو جو ہے بنائے رکھے۔ اور اسی طرح اس رات میں کرنے والے کام دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، نماز کی جو ہے جتنے نماز کی توفیق ہو اتنی نمازیں پڑھنی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، اور کل کا روزہ جو ہے مستحب ہے، ممکن ہو تو کل کا روزہ رکھے، کل کے روزہ رکھنے کی جو ہے کوشش کرے، نہ رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مستحب روزہ ہے، نفل روزہ ہے، رکھ لے تو اچھا ہے۔ اور اس رات کے اندر ایک حدیث میں ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی آئندہ سال پیدا ہونے والے بندوں اور اسی طرح آئندہ سال اس دنیا سے جانے والے بندوں کی لسٹ بھی بناتے ہیں، اور اسی طرح بندے کی روزی بھی متعین فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ سے روزی کی واسطے بھی دعائیں کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی زندگی واسطے بھی دعائیں کرے۔ اور یہ رات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے، اس مہینے سے پہلے بندہ اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے، توبہ استغفار کر کے جو ہے اپنے آپ کو پاک کر لے، صاف کر لے، پھر جو ہے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جو ہے رمضان کے رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے والا بن جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ عطا فرمایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ روزہ، بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ پورا مہینہ روزہ رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، مگر آپ شعبان کے اندر پورا مہینہ روزہ رکھتے، اکثر روزہ رکھتے تھے، زیادہ جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی تیاری کے لیے ابھی سے روزہ رکھتے تھے۔ تو جو ہے روزوں کا اہتمام اگر کرنا چاہے تو اچھی بات ہے کہ بندہ روزہ رکھے، کیوں روزوں کا آدمی عادی ہو جائے۔ اسی طرح نمازوں کا ابھی اسے اہتمام شروع کر دے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام شروع کرے، رمضان مبارک کے مہینے آنے تک اپنی طبیعت کو عبادتوں کے عادی بنائیں، اپنی طبیعتوں کو عبادت کے ہم عادی بنائیں، تاکہ جو رمضان مبارک کے اندر ہمارا وقت ضائع نہ ہو، رمضان مبارک کے اندر ہمارا وقت بیکار نہ ہو۔ تو ابھی سے ہم جو ہے عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے بدن کو عبادتوں کا جب عادی بنائیں۔ جب عادت ڈالیں گے تو پھر بدن اس کے لیے آمادہ ہوگا، تیار ہوگا۔ اگر عادت نہیں ڈالیں گے تو تیار نہیں ہوگا، عادت نہیں ڈالیں گے تو تیار نہیں ہوگا۔ جیسے مصلی پر 10 منٹ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، اب اسی بندے کو اسکرین کے سامنے بٹھا دیں تو 2 گھنٹے 3 گھنٹہ بیٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ طبیعت بندے کی عادی ہو گئی، اس کے سامنے 3 گھنٹے بیٹھ کے وہاں بیٹھنے پر آدمی کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، مصلی پر بیٹھنے پر تکلیف محسوس ہوتی، کیوں؟ طبیعت عادی نہیں ہے۔
آدمی کی طبیعت اس پہ تیار نہیں ہے، باقی اس کو بنانا پڑتا ہے۔ آدمی جو عادت ڈالے تو اس کے مطابق جو ہے طبیعت ڈھلتی ہے، پھر جو آدمی کا جو طبیعت لگتی ہے۔ تو آدمی کو عبادت کے واسطے بھی آدمی بدن کو تیار کرنا پڑتا ہے کہ انسان جو تیار کرے، روزوں کا عادی بنائے، قرآن مجید پڑھنے کا عادی بنائے، نفل نمازیں پڑھنے کا عادی بنائے، اپنے آپ کو رمضان کے لیے رمضان مبارک کے لیے تیار کرے، رمضان مبارک کے لیے تیار کرے۔ بس ایک جاؤ چلو 10-15 منٹ کی گنجائش ہے، ختم کر دو۔ جی حضرت بولے تو کیونکہ اس رات کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزی بھی مانگنا ہے، تو روزی کے تعلق سے حضرت علماء کرام نے فرمایا کہ کچھ دروازے روزی کے ہیں جنہیں روزی کے ابواب کہتے ہیں، روزی کے دروازے ہیں، وہ کیا کیا ہے؟ تو علماء کرام نے چند ایک چیزیں گنوائی کہ یہ روزی کے دروازے، یہاں سے اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں۔ ان دروازوں میں سے پہلا دروازہ نماز ہے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کو روزی دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ عَلَيْكَ بِالصَّلَاةِ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، نبی جی آپ نمازوں کا اہتمام کیجیے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دینے والے ہیں، روزی تو ہم دینے والے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ بندہ نماز کا اہتمام کرے، جو بندے نماز کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں روزی، عافیت والی روزی، اطمینان والی روزی عطا کرتے ہیں، روزی کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں۔ تو جو بندے چاہتے ہیں کہ جو ہے برکت والی روزی ملے اور عافیت والی روزی ملے، تو انہیں چاہیے کہ وہ نماز کا اہتمام کرے۔ نماز کا اہتمام کریں گے تو روزی عافیت والی ملے گی، روزی کے اندر برکت آئے گی۔ اور ہم نماز چھوڑ دیں اور جو ہے روزی کے اندر برکت، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہاں روزی تو مل سکتی ہے مگر برکت اور عافیت نہیں مل سکتی ہے۔ بندہ روزی کمانے کے لیے نمازیں چھوڑ دیتا ہے، نمازیں چھوڑ کر کے کمانے میں لگ جاتا ہے، تو مال تو ملتا ہے لیکن اس کے ساتھ بلائی بھی آتی ہے، مصیبتیں بھی آتی ہے، پریشانیاں بھی آتی ہے، دل کا سکون اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ عافیت والی روزی ملے، برکت والی روزی ملے اور یہ سکون والی روزی ملے، تو نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ نمازوں کے اہتمام کے ساتھ جو یہ کمائیں گے اللہ اس کے اندر برکت رکھیں گے اور عافیت رکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی والی روزی عطا کریں۔ تو جو ہے روزی کا دروازہ ایک نماز ہے۔ اور فرمائیں کہ دوسرا دروازہ یہ ہے کہ خوب استغفار کریں، استغفار کی کثرت کریں، استغفار کو جو ہے بہت زیادہ پڑھیں، کہ استغفار بھی جو ہے روزی کو اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو روزی عطا فرماتے ہیں۔ جیسے بات کے اندر ہیں کہ تم خوب استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہاں سے روزی عطا کریں گے جہاں تم گمان نہیں کرتے ہو۔ بندہ خیال بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں سے روزی مجھے آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے روزی کھینچ کر لا کے دیں گے۔ تو استغفار کی کثرت، استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوب روزی عطا کرتے ہیں۔ ایک جو ہے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا اور کہا کہ حضرت مجھے جو ہے میں جنگل کرتا ہوں، جنگل میں کھیتی باڑی نہیں ہو رہی ہے اور فصل نہیں ہو رہا ہے، اس کے واسطے کچھ وظیفہ بتائیے۔ انہوں نے کہا جاؤ بھائی جا استغفار کر، اللہ تعالیٰ تیری کھیتی کے اندر برکت دیں گے۔ تو بندہ چلا گیا۔ اور ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ حضرت اس سال بارشیں نہیں ہوئی ہیں، بارشیں نہیں برسی ہیں، آپ دعا فرما دیجیے، کوئی وظیفہ بتلا دیجیے کہ بارش ہو جائے اور ہمارے مسائل حل ہو جائے۔ تو آپ نے بھائی استغفار کرو، استغفار سے جو ہے اللہ تعالیٰ بارش کے نظام کو چلا دیں گے۔ ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ حضرت مجھے اولاد نہیں ہے، اولاد کے واسطے کچھ وظیفہ بتلا دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ استغفار کرتے اللہ اولاد دیں گے۔ اس طرح جو لوگ آتے گئے تو آپ استغفار کا ترغیب کرتے گئے۔ شاگردوں نے کہا، وہاں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت آپ پہلے والے بندے کو بھی استغفار بولے، دوسرے والے بندے کو بھی استغفار بولے، تیسرے والے بندے کو بھی استغفار بولے، آپ کو ایک ہی وظیفہ آتا کیا، دوسرا وظیفہ آتا نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ میری قوم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے معافی مانگو، استغفار کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے تم استغفار کرو۔
इन्नहु कान गफ्फारा, बेशक जो है बड़ा माफ करने वाला है। अल्लाह ताला जो है इस्तगफार करने वाले के सारे गुनाह माफ फरमा देते हैं। इस्तगफार का पहला फायदा ये है सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। ताकि कोई बंदा कितना भी जो है गुनहगार हो, अल्लाह के सामने जो है हाथ फैलाए और अल्लाह के सामने दो आंसू बहाए और अपनी जिंदगी को जो है अपनी जिंदगी गुनाहों का अल्लाह के सामने याद करे और माफी मांगे, अल्लाह ताला जिंदगी भर के गुनाह माफ फरमा देते हैं। अलैकुम मिदरारा, इस्तगफार करो, अल्लाह आसमान से बारिश को बरसाएंगे। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, और जो है नहरों को जारी करेंगे, बारिश को बरसाएंगे, तुम्हारी खेतियों को बढ़ाएंगे, तुम्हारी औलाद के अंदर बरकत देंगे। तो कुरान करीम के अंदर इस्तगफार की फजीलतें बयान की गई है कि इस्तगफार करने पर अल्लाह ताला गुनाह माफ करते हैं, इस्तगफार करने पर अल्लाह तबारक व तआला बारिश को बरसाते हैं, इस्तगफार करने पर अल्लाह ताला नहरों को जारी फरमाते हैं, इस्तगफार करने पर अल्लाह तबारक व तआला खेतियों को जो है लहलाते हैं, खेतियों में बरकतें देते हैं, इस्तगफार करने पर अल्लाह तबारक व तआला औलाद को बढ़ाते हैं, औलाद के अंदर बरकत अता फरमाते हैं। तो ये सारे जो फज़ाइल इस्तगफार के हैं। तो बुजुर्ग ने कहा कि अल्लाह ने ये वजीफा अता फरमाया है, इसलिए मैं ये मांगने वालों को ये वजीफा देता हूँ। तो इस्तगफार की ये बरकत है कि इस्तगफार की वजह से अल्लाह तबारक व तआला रोज़ी को बढ़ाते हैं, रोज़ी के अंदर बरकत देते हैं। तो इस्तगफार की कसरत के साथ इस्तगफार करना, कसरत के साथ इस्तगफार करना ये रोज़ी को खींच के लाता है। तो रोज़ी का दरवाज़ा कसरत के साथ इस्तगफार करना है। और तीसरा दरवाज़ा ये है कि बंदा जो है अल्लाह का शुक्र अदा करे। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, कि मेरी नेमतों का तुम शुक्र करोगे तो जो है उस नेमत को हम इजाफा करेंगे, नेमत को बढ़ाएंगे, तरक्की देंगे, ज्यादा करेंगे उस नेमत को। अगर नाशुक्री करोगे तो फिर जो है अब उस नेमत को छीन लेंगे और हमारा अजाब बड़ा दर्दनाक है। तो फरमाया कोई बंदा चाहता है कि उसकी नेमतें बढ़ें, उसकी रोजी ज्यादा हो, उस पर अल्लाह का करम ज्यादा हो, तो बंदे को चाहिए कि जो है बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करे। आज हम गिले तो करते हैं मगर शुक्र नहीं करते। अल्लाह मुझे क्या दिया, मैं क्या है, उनको वो मिला है, इनको ये मिला है, इनको ये मिला है, इस तरह बंदा शिकवा करता है, बजाय देखे कि अल्लाह ताला क्या जो है नेमतें अल्लाह ताला अदा कर रहे हैं, कैसी कैसी नेमतें बंदे को दे रहे हैं। कि जो है आदमी जो अल्लाह की तरफ से जो भी नेमत मिले उस पर शुक्र अदा करे, अल्लाह ताला का जो है तारीफ करे, शुक्र करे, फिर अल्लाह ताला नेमतों को बढ़ाते हैं। चाहते हैं कि जो रोजी के अंदर बरकत हो तो जो है खूब जो है अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करे, शुक्रगुजारी पर अल्लाह ताला नेमतों को ज्यादा करते हैं। और एक दरवाजा रोजी का ये है कि बंदा अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करे, अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करे। तो माल को अल्लाह के रास्ते में देंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसको बड़ा करके देंगे। वयनफिकू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के जो है अल्लाह के लिए गरीबों को, यतीमों को, मिस्कीनों को माल देना, अल्लाह के रास्ते में सदका करना, अल्लाह के लिए जो है माल जो है देना, यह ऐसा अमल है अल्लाह तबारक व तआला जो है उसके बदले में बढ़ा करके माल देते हैं। कितना कहा कि जो है बंदा 1 रुपया देता है तो अल्लाह तबारक व तआला 10 गुना बढ़ा करके देते हैं, और आगे और बढ़ा करके देते हैं, आगे और बढ़ा करके देते हैं। कुरान करीम के अंदर फरमाया कि 700 गुना बढ़ा करके देते हैं, 700 गुना बढ़ा करके देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसकी मिसाल बयान फरमाई, यूं फरमाया जैसे कोई बंदा दाने को जमीन में डाल दे, फिर वो दाना पौधा हो और जो है उसकी 7 बालियां हो, और 7 बालियों पर जो है हर बाली पर 100 दाने निकले, तो एक दाने के बदले में जिस तरह 700 दाने आते हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला से 1 रुपया खैरात करने वाले को उसकी इखलास की बरकत से अल्लाह ताला 700 गुना बढ़ा करके देते हैं। तो अल्लाह का ज़ाब्ता, अल्लाह का कानून ये है कि तुम माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह ताला दूसरी तरफ से देंगे। और सूद माल को घटाता है। ज़ाहिरी आंख तो ये कहती है कि सूद की वजह से माल बढ़ रहा,
لیکن اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے کہ سود کی وجہ سے مال کم ہوتا ہے، اور یہ صدقے کی وجہ سے مال کم ہو رہا ہے۔ یہ ظاہر یہاں دکھ رہا ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے راستے میں مال سے ہمارا مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا مال بڑھ کر آئے گا، زیادہ ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ لوٹ آئیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مال میں ترقی ہو، روزی کے اندر وسعت ہو، روزی کے اندر برکت ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لگائیں، غریبوں کو کھلائیں، اور جو ہے ضرورت مندوں کو ہم اپنا مال دیں۔ مال دیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے بڑھا کر کے دیں گے۔ اور اسی طرح روزی کا ایک اور دروازہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ حج و عمرہ کریں۔ حج و عمرہ بار بار کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کو بڑھاتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بار بار عمرہ کرنا، بار بار حج کرنا یہ ایسا ہے جیسا کہ جس طرح جو ہے آگ سونے کے یا لوہے کے زنگ کو جلا دیتی ہے اور لوہے کو صاف کر دیتی ہے، ایسے ہی جو ہے بار بار عمرہ کرنے پر غریبی ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مالداری پیدا کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مالداری پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو جو ہے یہ بھی ایک جو ہے دروازہ ہے۔ تو یہ جو ہے روزی کے اور بھی دروازے ہیں، بہت تقریباً 16-17 جو ہے اعمال بتلائے ہیں، تو ان میں سے چند اعمال کا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمایا ہے۔ تو ان عملوں کے کرنے سے جو ہے روزی کے اندر برکت نصیب ہوتی ہے۔ آج کیونکہ جو ہے آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزی کا مطالبہ بھی کرنا ہے، روزی کے بارے میں مانگنا ہے، تو یہ چند اعمال دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ چند اعمال بھی کریں۔ اس طرح روزی کے برکت آنے میں والدین کی خدمت ہے کہ والدین کی خدمت کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے روزی بڑھاتے ہیں۔ اس طرح صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ روزی کو بڑھاتے ہیں، اور صلہ رحمی کی وجہ سے عمر بھی زیادہ ہوتی ہے اور روزی کے اندر بھی برکت آتی ہے۔ یہ اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے بندے کو جو ہے بہت فائدہ دنیا کا بھی ہوتا ہے، آخرت کا بھی ہوتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ ان اعمالوں کا جو بندہ اہتمام کرے اور جو ہے اس رات کے اندر اللہ سے خوب دعائیں کرے، اور جتنی توفیق ہو اتنی جو ہے نمازوں کا اور جو ہے عبادت کا اہتمام کرے، خاص کر کے دعاؤں کا اہتمام کرے، اور جو ہے کل کا روزہ رکھے، اس کے بعد بھی جو ہے عبادتوں کا اہتمام کرے۔ ابھی رمضان مبارک بالکل جو ہے آ گیا، سمجھیے گویا کہ رمضان بالکل قریب ہے، 14-15 دن میں رمضان آنے والا ہے۔ تو اپنے آپ کو رمضان کی لبی سے مستعد و تیار کر لے، اپنے آپ کو عبادتوں کا جو ہے عادی بنائے، اور رمضان کے لیے بالکل تیاریاں شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس رات کی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، رمضان مبارک کی نعمتیں اور رمضان مبارک کی جو ہے رحمتیں برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لك الحمد شكرا الله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من المهديين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من المؤمنين، اللهم اجعلنا من المسلمين، اللهم اجعلنا من القانتين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم فك رقبتي من النار، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ جزا الله أن محمد وآله صلى الله عليه وسلم یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم بے شک گنہگار ہیں، مجرم ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، آپ کے علاوہ اور کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ مالک اے اللہ ہم سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ آئندہ سے گناہ نہیں کریں گے، اے اللہ
معاف فرما دے، اے اللہ رحم فرما دے۔ اے اللہ تیرے حبیب نے فرمایا اے اللہ آج اے اللہ آپ کی طرف سے آواز لگتی ہے، آئے کوئی معافی چاہنے والا کہ میں اس کی معاف کر دوں۔ مالک اے اللہ ہم سب اے اللہ آپ سے معافی کو طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ مالک اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم تمام کے اللہ خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہم پر کرم فرما دیجئے، اے اللہ ہم پر جو ہے اللہ رحم کرم کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اس رات کی اللہ رحمت برکتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنے والا ہمیں بنا دیجئے، اے اللہ رمضان مبارک تک اللہ ہمیں ہماری عمر کو دراز فرما دیجئے، رمضان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائیے، رمضان کی رحمتیں ہمیں عطا فرمائیے، رمضان کی عبادت کی اللہ توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ رمضان کے لیے اللہ بھی سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اب تک کی زندگی اللہ غفلت کے ساتھ گزری ہے، نافرمانی کے ساتھ گزری ہے، اے اللہ ہم نے اللہ منمانی زندگی گزاری ہے، آپ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اے اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، اے اللہ آج کے بعد زندگی اللہ آپ کی فرمانبرداری والی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ رمضان ہمارے زندگی کے لیے اے اللہ زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا دیجئے، اے اللہ آپ کی اطاعت کی طرف آنے کا ذریعہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں آپ کی طرف اے اللہ آنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر آپ کی محبت کو ڈال دیجئے، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت کو مالک مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ دنیا کی محبتیں بھری ہوئی ہیں، اے اللہ دنیا کی اللہ چیزوں کی محبتیں بھری ہوئی ہیں، اے اللہ اس کو اے اللہ نکال کر اے اللہ آپ کی محبت کو ڈال دیجئے، اے اللہ آپ کی محبت ہمیں عطا فرمائیے، اے اللہ آپ کی محبت اے اللہ ہمیں عطا فرمائیے، اے اللہ آپ کو رضی اللہ خوش کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ایک ایک عمل آپ کے رضا والی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کے نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے محبت عطا فرمائیے، اے اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ ایک سنت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ صبح شام آپ کا مبارک نام لینے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ خوب توبہ استغفار کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ صبح شام آپ کا مبارک نام لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہر کام آپ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ دکھلاوے سے نام و نمود سے شہرت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ خالص آپ کی رضا کے لیے ایک ایک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں میں اللہ ہمارے ماں باپ ہمارے بھائی بہن ہمارے دوست احباب اللہ دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کو عذاب قبر سے حفاظت فرمائیے، عذاب جہنم سے حفاظت فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرما دیجئے، اے اللہ اسی طرح اے اللہ جو ہمیں بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے، جو قرض دار ہے قرض کی ادائی شکل و صورت پیدا فرما دیجئے، جو پریشان حال ہے پریشانی کو دور فرما دیجئے، اے اللہ جو روزی کے لیے سے پریشان ہیں روزی کے اندر خوشحالی عطا فرما دیجئے، حلال روزی کے اللہ اسباب پیدا فرما دیجئے، بے نکاحوں کو بہترین جوڑے عطا فرمائیے، بے اولاد کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ معلوم ہے کون کس حال میں ہے، کس کی کیا پریشانی ہے، کس کی کیا تمنا ہے، مالک تجھے خوب پتہ ہے، اے اللہ ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما دیجئے، ہر ایک کی اللہ پریشانی کو ختم فرما دیجئے، گھریلو حالات کو درست فرما دیجئے، بیماریوں کو جو اللہ شفا نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، مالک جو مانگنے سے رہ گئے اس کو بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب